عبدنا ایوب، یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى رب، جب آواز دی رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے پہنچا دیے شیطان نے تھکاوٹ اور تکلیف۔ ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں، ان کی بیٹی رحمت ان کے نکاح میں تھی جو زلیخا سے پیدا ہوئی۔ بہت مالدار تھے، گاؤں کے گاؤں ان کے تھے، تمام مویشیاں ان کی تھی، جائیدادیں اور زمینیں تھی، بڑی عبادت کرتے تھے۔ شیطان نے کہا اتنی چیزیں کسی کو بھی ملے تو وہ تو عبادت کرے گا، تو حضرت پر امتحان آیا، سب کچھ ختم ہوا، بیمار ہو گئے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جب تکلیف ختم ہونے کا وقت آیا، اللہ نے کہا اور کد برجلے کا، ماریے پیر، ھذا مغتسل بارد، یہ چشمہ ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا، وہ شراب اور پینے کا پیارا پانی میٹھا۔ یہ پانی کا پیارا ہونا میٹھا ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تم باہر ملکوں میں جاؤ، غسل خانوں میں، وضو خانوں میں، آپ زبان پر رکھے، زبان نیچے گر جائے گی، زہر ہے، استعمال کر سکتے ہیں نہانے دھونے کے لیے، پی نہیں سکتے، پئیں گے تو دکان سے خریدے گے۔ مجھے ایک سعودی عالم کہتے ہیں، سنے پاکستان میں ہر جگہ بس جو پانی ہے پینے، میں نے کہا ہر جگہ پینے کا پانی، رونے لگا، آنسو آ گئے، کہا افسوس، تم کو شکر کرنا چاہیے، میں پاکستان آؤں گا صرف وہ پانی دیکھوں گا۔ اللہ اللہ، ابھی آ جاتا تو سیلاب میں غوطے بھی کھا لیتا، یاد رکھ لیتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے دیے ان کو ان کے اہل، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنے اور، یعنی مردے زندے کیے، ایک قول نہیں، شادی ہوئی اور بچے ہوئے، رحمتم منا، رحمت تھی ہماری، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحتیں تھی عقل مندوں کے لیے۔ کہتے ہیں ان کی اہلیہ بڑی پاک مہربان تھی، وہ شہر میں کام کاج کرنے جاتی تھی، غریب، ایسے تکلیف کے دن آئے، ہاں نصیب تقدیر تا گناہ نشتا ہو چے بخت کوٹشی بادشاہان ٹکری خوری۔ یا کئی گاؤں اور شہر کے مالک تھے، یا حضرت کی اہلیہ کسی کے گھر کام کرنے جا رہی، سوک دخاو روکڑی راپور تاج پسر کا، او کلا کلا د تاجدار خاور پسر کا، کسی کو مٹی سے اٹھا کے جہان کا بادشاہ بناتا ہے، اور کبھی کبھی بادشاہ کے شہزادے جامع مسجد بغداد کی سیڑھیوں میں بھیک مانگتے تھے۔ وید گلو سکھ میں خوراک وی، اس پتال غلرالم پاڑ خرما۔ اللہ اللہ، شیطان نے اس میں بھی شرارت ڈالی۔ اس بی بی صاحبہ کو اپنی جس گھر میں کام کرتی تھی، اس نے کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بطور نشان کے کوئی چیز دے دو۔ اس کے پاس کیا تھا؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا، صرف سر کے بال تھے، زلفیں تھے، تھوڑی سی کاٹ کے ان کو دے دی کہ یہ رکھ لیں۔ شیطان بے ایمان نے ایوب علیہ السلام سے کہا تیری عورت نے شہر میں کسی کے ساتھ یارانہ کیا اور اس نے آج اس کے بال کاٹے ہیں، دیکھو۔ ایمان سے کہو، ایوب علیہ السلام کو علم غیب ہے، شیطان کو بھی پتا ہے کہ نبی غیب دان نہیں، ہمارے زمانے کے بدعتی شیطان کے برابر سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ انبیاء غیب دان ہوتے، یہ ڈرامہ ہی کیوں بنا تھا؟ بی بی آئی، حضرت ایوب نے دیکھا اور بال کٹے ہوئے، کہا صبر کر، ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں 100 چوب ماروں گا۔ جہانگیر کے فضل علی استاد جب گھر والی کی پٹائی کرتے تو زینہ اٹھاتے تھے، اندر پائے ہوئے داسے داسے ہو کام پورا اندر پائے ہوئے میرا تو بمی تو ہوا۔
حضرت کی تسلی بھی پھر نہیں ہو رہی تھی نا، غیرتی لوگ ہوتے ہیں انبیاء۔ حق تعالیٰ نے کہا اے ایوب یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے، بی بی پاک صاف ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ شیطان کی رذالت ہے، آپ کو خامخواہ پریشان کر رہا ہے، اپنوں سے بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے نا یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ اور جنگ ڈالنا، یہ سب شیطان کا کام ہے۔ پیر فقیر مولوی کوئی بھی ہو جو بیوی کے خلاف باتیں کرے، شیطان ہے بہت بڑا۔ بیوی تو ہونے چاہیے تاکہ آدمی آرام سے رہے، بیوی نہیں ہوگا تو پھر ٹی وی پہ جائے گا تو وہ اور مصیبت ہو جائے گی۔ اب پیغمبر مرسل نے قسم کھائی، وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْسًا، لیجیے ہاتھ میں جاڑو یعنی تنکوں کا گٹھا، دغس انہا لدغس علی البالا، مقامات حریری میں ہے، اصل وزن پر ایک اور مصیبت۔ دغس گٹھا تنکوں کا، 100 تنکے لے آئے، فضرب بھی اس سے مارے، ولا تحنس قسم نہ توڑے، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا ان کو صابر، نعم الاب، بڑے اچھے بندے تھے، انہ اواب۔ اور بات سنو نا یار، یہ ہیلا اب بھی ہے اور یہ بنیاد ہے ہیل کی۔ پتہ نہیں کیا چیز سامنے تھی اور کیا دیکھ چکے تھے حکیم الامت، مولانا اشرف علی کے بیان میں لکھا کہ یہ ہیلا اب نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مفتی محمد شفیع کو، معارف القرآن میں اس کو رد کر دیا کہ مطلب یہ کہ موقع پہ موقع سے کوئی بات بنا کے بتائے یہ مطلب ہوگا، ورنہ یہ ہیلا اب بھی کارگر ہے۔ بڑے سے بڑے عالم سے کبھی علمی غلطی ہوتی ہے، یا آخری پاروں میں مولانا اشرف علی صاحب سے بے انتہا غلطیاں ہو رہی ہیں، یا آخری پاروں میں مولانا شبیر احمد بڑے مصیب چل رہے ہیں، ان کو خوب موقع ملا، بہترین حواشی ہے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کی ہے، خدا کی قسم۔